ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی سلیبریٹی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج علامہ کوکب نورانی اکھاڑوی صاحب موجود ہیں اور ان سے گفتگو ہو رہی ہے. اور اس سے پہلے جو آپ نے سیگمنٹ دیکھا یادوں کے دریچے، یہ کم دیکھنے میں آتا ہے. مزید گفتگو سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں. ایک سوال ذہن میں رہتا ہے لوگوں کے کہ مولانا، عالم، مفتی، ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ چاروں لفظ عربی کے ہیں. مولانا، مولا لفظ ہے نا ضمیر جمع کی، جس کے معنی ہمارا پیارا، ہمارا دوست، ہمارا رہبر. مولوی کے معنی مولا والا، مولانا سے بڑا لفظ ہے، مولا والا. مفتی فتویٰ دینے والے کو کہتے ہیں. جس طرح اسپیشلائزیشن ہوتی ہے نا، تخصص ایک خاص سیکشن میں، جس طرح آپ کہتے ہیں نا یہ ENT اسپیشلسٹ، آنکھ ناک کان کا، اسی طرح وہ فتویٰ میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اس کو مفتی کہا جاتا ہے. عالم آن دی ہول جرنل، علم کے معنی جاننے والا، ما لہو وما علیہ یعنی کسی چیز کی حقیقت کو جاننے والا، اس کو عالم کہتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک مکمل اسلامی معاشرے کی عکاسی آپ کس طرح سے کریں گے؟ سمجھنے کے لیے آپ کے بات کرتا ہوں ناظرین. چھوٹی سی مشین لیتے ہیں نا، تو اس پہ لکھا ہوتا ہے ہاؤ ٹو یوز. بالکل لکھا ہوتا ہے کیسے استعمال کرنا ہے، جس کو مینول بھی کہتے ہیں آپ لوگ، کیٹلاگ، پتہ نہیں کیا کیا نام، کہ پہلے ہو کے لکھا ہوگا یوں کریں یوں کریں. چھوٹی سی مشین کے لیے طریقہ استعمال بتایا جاتا ہے. تو یہ انسان جو پورا جہان ہے، اس کے لیے بھی ہونا چاہیے تھا. تو ہمیں قرآن ملا، ہاؤ ٹو یوز، ہم نے اپنی زندگی کیسے برتنی ہے. اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ روز بروز جو فرقہ پرستی ہے یہ کیوں پروان چڑھی ہے؟ کبھی دیوبندی، کبھی وہابی، کبھی بریلوی. سلسلہ ایک عجیب سلسلہ ہے، تو یہ کیوں پروان چڑھی ہے؟ مجھے نہیں پتا آپ کے پاس وقت کتنا ہے، ورنہ میں آپ کو تاریخ بتا دیتا کہ فرقے بنے کیوں اور بنے کیسے. آپ کے پاس پتہ نہیں ٹائم کتنا. مختصر کر کے ہماری معلومات مختصر کر کے بتاتا ہوں. بیت المقدس اور خیبر، یہ مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف جائیں تو راستے میں خیبر شہر، جو اب سعودی عرب میں ہے، یہودیوں کے مرکز تھے. اچھا. مسلمانوں نے فتح کر لیے خیبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے گئے تھے، حضرت علی کے ہاتھ پر فتح ہوئی. بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کی. یہودیوں کو پہلے تو یہ اجازت ملی کہ وہ ٹیکس دے کے، جزیہ دے کے لے سکتے ہیں. جب انہوں نے اپنی شرارتیں نہیں چھوڑی تو ان کو نکال دیا گیا. یہ میں آپ کو تاریخ فرقہ واریت بتا رہا ہوں بہت مختصر کر کے. یہودیوں کو جب ان کے علاقوں سے بھی نکال دیا، اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا. حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور تک، ان کی خلافت تک کسی کی جرأت نہیں ہوئی، کیونکہ اسلام بہت پھیل چکا تھا، اور جس کو بھی اسلام کی معلومات ہو رہی تھی وہ خوش ہو رہا تھا، کیونکہ سینہ کھل رہا تھا. یہودیوں میں ایک شخص تھا عبداللہ بن سبا، اسی لیے سبائی آج تک کہا جاتا. اس نے یہودیوں کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا کہ پہلے تو ہم حکومت چھینی ہم سے، پھر ہم سے ہمارے علاقے چھین گئے. اب یہ کہ مسلمانوں سے ہم طاقت کے ذریعے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اپنے وہ علاقے اور اپنی وہ کھوئی ہوئی حکومت کیسے واپس لیں. میں کہا تیرے پاس کوئی تجویز ہے تو بول. اس نے کہا جی طاقت سے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا، ہم اوپر سے کلمہ پڑھیں گے، اندر سے یہودی رہیں گے. اس طرح ہمیں مسلمانوں میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی. منافقت، جس کو منافقت کہتے ہیں، ہپوکریسی. زبان پر کلمہ ہوگا، دکھاوے کی نماز پڑھیں گے، اندر سے ہم وہی رہیں گے، کیونکہ اندر جا کے ہم جو نقصان پہنچا سکتے ہیں
وہ باہر سے، اور باہر ہمارے پاس طاقت بھی نہیں ہے. اس پر اس نے سب کو تیار کر لیا، ان کا ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس پہ لگا دیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم کے 12 سال تقریباً جو دور خلافت، اس کے پہلے 6 سال میں نہیں، دوسرے دور میں اس نے اپنی کارروائی شروع کی. علاقے وہ چنے جہاں مسلمانوں کی معلومات کم تھی، نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، جن تک ابھی پوری تعلیمات نہیں پہنچی تھی. مثلا مصر، اس کے اطراف جو گاؤں تھے، وہاں جا کر اس نے نئے نئے مسئلے کرنے شروع کیے. یہ فرقہ واریت کی ابتدا. اس موقع پر آپ کے اس دھوم ٹیلی ویژن سے یہ پیغام تمام ناظرین اور سامعین، سننے اور دیکھنے والوں کو بات آئی ہے تو ان کو بھی پتہ چلے، تاکہ یہ فرقے بنتے کیوں ہیں. وہ جو ابن سبا تھا وہ کیوں کامیاب ہوا؟ کہ لوگوں کو علم نہیں تھا. کم علمی کی وجہ سے، کم علمی یا لا علمی. صحیح. جب آپ کے پاس معلومات ہو، میں تو بلکہ یہ کہا کہتا ہوں کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیوں کر دیا؟ لوگ جاہل تھے. علم ہوتا تو کیسے اس کو قبول کرتے؟ آج بھی ہمارے پاس 50 قسم کے لوگ آ رہے ہیں، کسی کے پاس لفظ ہیں، کسی کے پاس آواز ہے، کسی کے پاس کچھ. میں چھوٹی سی چیز لینے جاتا ہوں، رومال جس کو ہینکرچیف کہتے ہیں، کہ جی کلر دیکھ لوں، کپڑا دیکھ لوں، میک دیکھتا ہوں کس کا بنایا ہوا. اتنی باتیں میں دیکھتا ہوں اور صرف 4-5 روپے کی چیز 10 تسلیاں کرتا ہوں. ایمان کی کوئی اہمیت نہیں، دین کی کوئی اہمیت نہیں. تو جو کوئی کہہ رہا ہے اگر میرے پاس معلومات نہیں ہے تو میں اس کے قابو میں آ جاؤں گا. زمین خالی ہے، بیج بوئے گا فصل لگ. تو اگر لوگ جس طرح، اب ہمارے یہاں قرآن سیکھنے کے لیے کیا ہے، اسکول کے لیے آپ ایڈمیشن فیس، سفارش، دوڑ دھوپ وہ بھی کر رہے ہیں. اسکولوں میں تو تعلیم ہے نہیں، وہاں تو صرف بلا کے فیسیں لی جاتی ہیں. ٹیوشن کرنی پڑتی ہے. پہلے اساتذہ محنت کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے کہ ہمیں ٹیوشن کا تصور بھی نہیں تھا. اب ٹیوشن، اس کے لیے پیٹرول، سب کچھ وہ خرچہ کر لیں. قرآن شریف کے کیا ہوتا ہے، مولوی صاحب آ گئے، بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں، کل آ جائیے گا. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو آپ جب اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دے رہے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو علم کا نہ ہونا یہ فرقہ واریت کی بہت بڑی وجہ ہے، نمبر 1. کیونکہ جو غلط بات کر رہا ہے اس کی غلط بات کو میں کس پیمانے پہ تول کے بتاؤں گا کہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ وہ علم ہے، اور صحیح علم موجود ہے. مجھ سے آ کے کوئی آج یہ بات کر دے کہ جی یہ فلاں چیز ہونے والی، ہم کہیں گے نہیں جی ماہر ہے اس سے پوچھو. اسی طرح دین کے لیے بھی ہے، جو اہل ہیں ان سے بات کرنی چاہیے. اس ابن سبا نے پارٹی بنائی، اسی گروہ نے حضرت عثمان کو قتل کیا، اسی گروہ نے حضرت علی کے ساتھ لڑائی کی. ان کو خوارج کہا جاتا ہے، جمع خارجی کی، آؤٹر یعنی دین سے نکلے ہوئے لوگ. زبان پر کلمے تھے، وہیں سے یہ فرقوں کی آپ کو پوری، ہر کوئی جا کے سرا وہیں ملے گا. اچھا، اب آپ نے کہا دیوبندی ہے، بریلوی کسی فرقے کا نام نہیں ہے. اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی نیا عقیدہ نہیں دیا. مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کی، ان کی جتنی کتابیں موجود ہیں، کوئی ایک نیا عقیدہ دکھا دیا جائے. تو یہ چیزیں کیوں آئی ہیں کہ آج تک وہی یہود و نصارہ نہیں چاہتے کہ مسلمان اکٹھے ہو جائے، کیونکہ یہ اگر اکٹھے ہو گئے، متحد ہو گئے، تو ان کی ساری توجہ ہم پر ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں ان کو آپس میں الجھائے رکھو. تو ہمیں پہچاننا ہے کہ کون دوست ہے، کون دشمن ہے، اور یہ پہچان علم سے ہوگی. علم سے ہوگی. ہمارے جو علماء کرام ہیں یہ تو آپس میں خود لڑ رہے ہیں، یہ ان کو لڑایا جاتا ہے. تو یہ خود نہیں سمجھتے کہ ہمیں لڑایا جا رہا ہے. دیکھیں، ان کے پاس تو زیادہ علم ہے. ایک بات سید صاحب آپ سے عرض کروں، ہر طبقے میں اچھے، کم اچھے اور کچھ برے ہوتے ہیں. علماء حق
ان کے مقابلے پر علماء سو، حدیث شریف میں ہے سب سے بہتر طبقہ بھی علماء کا، سب سے برا طبقہ بھی علماء کا۔ جب کوئی بھی وہ علماء میں ہوں، کسی شعبے میں ہوں، جب اپنے منصب کو یاد نہ رکھیں، جو ڈیوٹی ہے اس کا احساس نہ ہو، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کے اثرات دوسروں پر پڑتے ہیں اور رعایت۔ اب میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اس سے آپ کو احساس ہو ذمہ داری کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام نعمان بن ثابت، بغداد شریف میں جا رہے ہیں، بارش ہو رہی تھی، قریب سے ایک بچہ دوڑتا ہوا گزرا۔ امام صاحب کو دنیا جانتی تھی، آپ نے فرمایا بیٹا سنبھل کے چلو، گر جاؤ، کیچڑ ہو جاتا ہے بارش میں۔ اس نے پلٹ کے دیکھا اور جو کہا، امام صاحب اس کی بات کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ اچھا، ایک میرا استاد وہ بچہ بھی ہے، اس نے کہا میں گروں گا تو میں ہی گروں گا، آپ سنبھل کے چلیے گا، کہیں آپ پھسل گئے تو امت پھسل جائے گی۔ آپ اندازہ کیجئے تو ذمہ داری کا احساس، ایک عالم دین پہ کہ میری بات کو لوگ کس طرح لیں گے، اس کے لباس، اس کے ظاہر، اس کے باطن، ایک ایک چیز پہ نظر۔ تو جن کو احساس تھا آج انہیں کو دنیا۔ امام احمد بن حنبل، مامون الرشید کا زمانہ، عباسی حکمراں، قرآن کے بارے میں ایک مسئلہ کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔ عقیدہ یہی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ کچھ سرکاری جن کو آپ درباری لوگ کہتے ہیں، انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ جو بادشاہ کہہ رہا ہے وہ ماننا جائے۔ اچھا، امام صاحب کو کوڑے لگائے گئے۔ ایک شاگرد بڑا کہنے لگا اسلام میں جان بچانے کے لیے منہ سے وقتی طور پر غلط کلمہ کہہ دینا، اس کو رخصت کہتے ہیں، بشرطے کہ پتہ ہو کہ جان بچ جائے گی، دل سے ایمان پر مطمئن رہے، دل میں شک نہ آنے پائے۔ آپ جیسے بیٹے مائیں روز روز نہیں جنیں گی، ہمیں آپ جیسا عالم کہاں سے ملے گا، وقتی طور پر کہہ دیجئے۔ ہجوم تھا، لوگ دیکھنے والے جمع۔ امام صاحب نے اس کا شکریہ ادا کیا، میرا بہت شکریہ، تو انہیں مسئلہ بتایا، مجھے پتا ہے اس وقت مسئلہ میری جان کا نہیں، ان دیکھنے والوں کے ایمان کا ہے۔ یہ کہیں گے کوڑے لگے تو فتویٰ بدل گیا، میں جان دے سکتا ہوں۔ پھر میں پوچھنا چاہوں گا کربلا میں کیا تھا؟ اگر امام اپنے موقف سے ہٹ جاتے، کیا دین کا نقشہ صحیح رہتا؟ بالکل بدل جاتا ہے۔ ان کی ایک ذرا سی رعایت پوری امت کے نقشے کو بدل دیتی۔ بالکل صحیح۔ تو ذمہ داری ہے۔ تو فرقہ واریت کی بنیادی وجہ بے علمی، نمبر ایک۔ نمبر دو، سیاسی اور حکمرانوں کے مفادات، وہ کبھی کبھی اپنے مفادات کے لیے لڑوا دیتے ہیں، کرائے کے لوگ مل گئے یا شوشہ چھوڑ دیا، لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ۔ کیونکہ یہ بات یاد رہے، آپ کی دکان مکان کا مسئلہ ہے، آپ کسی زوراور سے دب جائیں گے، جب ایمان کا مسئلہ آئے گا آپ شیر ہو جائیں گے۔ ان کو پتا ہے یہ چیز، وہ کھیلتے۔ اب مثال کے طور پر کوئی بھی جھگڑا ہوتا ہے، لوگوں کو لڑوا دیا، ٹائر چل رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں، کیا ہے مجھے بتائیے، بسیں جو چل رہی ہیں نقصان کس کا ہے؟ ٹائر جل رہے ہیں یا ٹریفک بند ہو رہی ہے یا ہڑتال ہو رہی ہے، نقصان کس کا؟ ہمارا اپنا۔ وہ دوسرے خوش ہوتے ہیں جنہوں نے لڑوایا، وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ ان کا نقصان ہو، اور ہم نہیں سمجھ پاتے۔ تو ضرورت ہے صحیح میسج کی۔ اور اس معاملے میں اگر حکمران، سیاستکار اور تمام طبقہ یہ طے کر لے کہ ہم نے ایک غلط میسج نہیں جانے دینا، اب وہ میڈیا ہو کوئی ہو، جب آپ سرپرستی کریں گے تو پھر فرقہ واریت ختم نہیں ہوگی۔ یہ تو خیر پوچھوں گا نہیں، فارغ وقت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر کتاب پڑھتے ہیں، ایک عالم دین اگر سو رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک عبادت بھی۔ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی وقت آپ کو خالی ملتا ہو تو فیملی کے ساتھ فارغ وقت میں کہاں جانا پسند کرتے ہیں؟ جاتا تھا، اب نہیں جاتا ہوں، میری وجہ سے فیملی کو دشواری ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ قوالی اور نعتیں
इतने सारे नात ख्वां, इतने सारे कव्वाल हैं, आपके पसंदीदा नात ख्वां और कव्वाल कौन है? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं सुनता हूँ और ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत सुनता हूँ। मैंने पूरी तरह सबको सुना नहीं है। नात शरीफ मैं खुद भी पढ़ता रहा हूँ, इब्तदा मैंने नात शरीफ से की थी, नात अब भी पढ़ता हूँ और तकरीर के दौरान तरन्नुम से शेर भी पढ़ता हूँ। और नात खान बड़े अच्छे अच्छे हैं और पुराने नात खानों को सुना हुआ है, जो अब तो नात खानी एक नई डगर पे आ गई है। नात खानों के लिबास और अंदाज बहुत बदल गए हैं, अल्लाह ताला करम करे। लेकिन कव्वाली मैंने गुलाम फरीद साबरी साहब की ताजदारे हरम बहुत शौक से सुनता था। उनकी वो दूसरी थी सरेला मकां से तलब हुई, उसमें एक दो मिसरे तो दुरुस्त नहीं थे लेकिन उन्होंने पढ़ी वो अच्छी। इससे पहले ये नुसरत फ़तेह अली खां के जो वालिद थे मुबारक सलामत, उनकी कुछ रिकॉर्डिंग सुनी हुई थी, लेकिन ये कि सच कहूँ बहुत नहीं सुनी। कभी सफ़र में जा रहे हैं बज रही है सुन ली, यानी ये तमाम से कभी नहीं हुआ, इतना वक्त नहीं मिलता है इतना। आप यकीन करें मुझे अपने टीवी प्रोग्राम में अब तक तकरीबन 2500 से ज़्यादा टीवी प्रोग्राम कर चुका हूँ मैं, उसमें से 10-12 देखे होंगे। अपने प्रोग्राम भी नहीं देख पाता। दौरान सफर ये कहीं आपको कोई ऐसा सेलिब्रिटी मिल जाए, कोई क्रिकेटर या कोई फिल्म स्टार या ऐसा, तो आपको मेरे ख्याल पहचानते भी नहीं उनको। आपको तो वो सब पहचानते हैं, मेरी मुलाकात होती रहती है, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपने मेहरबानी। मैं ऐसा टकराव होता है आपका? ये मतलब अखबार में देख के बाज लोगों के नाम कभी हुआ, अक्सर कुछ चेहरे ऐसे के जोर दिया कि हाँ इसकी तस्वीर देखी थी। कुछ ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल गबी हूँ और नहीं जानता हूँ, पहचानते हैं। कोई मिलता है मोहब्बत से मिलते हैं, सलाम कर लेते हैं, वो सलाम कर लिया, कोई बात हुई, और बड़े प्यार से कभी कभी मैसेज भी दे देता हूँ। अच्छा, कभी जिंदगी में आपने कोई झूठ बोला, कोई किसी को बचाने के लिए या किसी भी तरीके से? आम आदमी तो बहुत झूठ बोलता है, लेकिन आपने कभी? झूठ से नफरत सिखाई गई है और अल्लाह का शुक्र है वो है। बल्कि किसी भी दोस्त से दोस्ती टूटने की वजह ही झूठ होती है मेरी। अच्छा, वो क्योंकि फिर वो दिल से उतर जाता है, रस्मी ताल्लुक रह जाता है। मुझे याद नहीं है कि मैंने कस्तन कोई झूठ बोला। हाँ, जरूर कहूँगा किसी को सुलह करवाने के लिए ऐसा झूठ जिसकी शरअन इजाज़त है, उस हद तक बहुत मामूली सा, और वो भी डरते हुए। लेकिन मैं इस पर यानी कह रहा हूँ रिकॉल भी करूँ, मैं गुनाहगार हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। 100 बातें होंगी मुझ में, बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बुराइयाँ होंगी, मगर झूठ से नफरत बहुत है। कोई ऐसी ख्वाहिश अल्लामा साहब जिसकी आप तामीर चाहते हो? कोई ऐसा काम अल्लाह ताला मुझसे ले ले कि वो राज़ी हो जाए और दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। सबसे बड़ी बात यही है कि दूसरों को फायदा पहुंचे। चलते चलते कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसा मैसेज दे दीजिए कि उन्हें याद रहे कि आपने इस प्रोग्राम में दिया, तो उससे उसकी जिंदगी में कोई बदलाव आना शुरू हो जाए। हमारी टीम भी खड़ी है। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा कि आपने खुदा को कैसे पहचाना, तो आपने फरमाया अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्ख़िल अज़ाइम, मैंने अपने रब को पहचाना इरादों के टूटने से। कौन है जो मेरे इरादे तोड़ देता? इससे पता चला कि इरादे की कुव्वत बहुत बड़ी है। इंसान को कुव्वत इरादी, जिसको इंग्लिश में विल पावर कहते हैं, बहुत बड़ी चीज है। मसलन मैंने एहराम पहन लिया उम्रे की या हज की नीयत से, अब मैंने 50 काम क्यों छोड़ दिए? कपड़ा ही है जो पहना, वो इरादा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, गलत चीज नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है मैंने। तो इससे पता चला कि मेरे इरादे में बड़ी कुव्वत। आदत नहीं है मुझे सुबह जल्दी उठने की, अगर फ्लाइट का टाइम है ना पड़ेगा,
میرا ارادہ ہے، میں نے اٹھنا ہے، میں اس کے لیے الارم بھی لگاؤں گا، تیاری بھی کروں گا۔ بالکل میرے ارادے میں جو قوت ہے مجھے اس کا احساس ہو جائے، اور میں ارادہ کر لوں کہ میں نے ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا انسان، ایک اچھا پاکستانی بننا ہے، کون روکے گا مجھے؟ یہ ارادے کی دیر ہے، وہ ارادہ جو تقدیر بدل دیتا ہے۔ ذرا اس کو آزمائیے، آپ کا پاکستان آپ کا منتظر ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کر سکے۔ بے شک۔ ناظرین، گفتگو تو دل چاہ رہا ہے کہ ہم کرتے جائیں، ان کی شخصیت، ان کی بات چیت، اور دل چاہ رہا ہے کہ ہم یہ بولتے جائیں، ہم سنتے جائیں۔ وقت کی قلت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ یادگار گفتگو آپ سب کو بھی یاد رہے گی، ہمیں بھی یاد رہے گی۔ اور علامہ صاحب، ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ تشریف لائے اور آپ سے گفتگو ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے زندگی دی تو آپ سے پھر کوئی نشست رکھیں گا۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ سے پھر ملاقات ہوگی پروگرام ٹی وی سلیبریٹی میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔